بجلی کی قیمتوں میں مزید 6 روپے کمی کی پلاننگ ہو رہی ہے، اس حوالے سے میں تفصیلات بتاؤں گا۔ دوسرا ناظرین معاملہ ہے عمران خان صاحب کا۔ برطانوی میڈیا میں بہت خبریں آ رہی ہیں آج کل، اور عمران خان پہلے طالبان خان تھے، اب طالبان کے دوست کہا جا رہا ہے انہیں، اور ایک پی ٹی آئی کا سینیٹر انہیں دہشت گردی کا ماہر بھی قرار دیتا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے اس کے ساتھ مشال یوسف زئی کا کیا معاملہ ہے، مراد سعید کیا کر رہے ہیں، کہاں سے رابطے کرتے ہیں وہ، حکومت کے ہاتھ کیوں نہیں آ رہے۔ پھر اڈیالہ جیل میں ایک سہولت کار تھے چودھری اکرم محمد اکرم، اب اس کو فائنل شوکاز دیا گیا ہے، لگتا ہے وہ ملازمت سے بھی جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید 6 روپے کمی کی پلاننگ ہو رہی ہے، اس حوالے سے میں تفصیلات بتاؤں گا۔ دوسرا ناظرین معاملہ ہے عمران خان صاحب کا۔ برطانوی میڈیا میں بہت خبریں آ رہی ہیں آج کل، اور عمران خان پہلے طالبان خان تھے، اب طالبان کے دوست کہا جا رہا ہے انہیں، اور ایک پی ٹی آئی کا سینیٹر انہیں دہشت گردی کا ماہر بھی قرار دیتا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے اس کے ساتھ مشال یوسف زئی کا کیا معاملہ ہے، مراد سعید کیا کر رہے ہیں، کہاں سے رابطے کرتے ہیں وہ، حکومت کے ہاتھ کیوں نہیں آ رہے۔ پھر اڈیالہ جیل میں ایک سہولت کار تھے چودھری اکرم محمد اکرم، اب اس کو فائنل شوکاز دیا گیا ہے، لگتا ہے وہ ملازمت سے بھی اب جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین بجلی کی قیمتوں سے متعلق آؤں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے پیکج دیا تھا 2 مہینوں کے لیے، 14 روپے فی یونٹ پنجاب اور اسلام آباد کے شہریوں کو سہولت دی، اور اس کے تحت جو اب نئے بل آئے ہیں ناظرین، اس میں ہر ایک بل میں مینشن ہے، اگر 500 یونٹ تک آپ کا بل آیا ہے تو آپ کے 14 روپے مائنس ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ ادائیگی پنجاب حکومت نے کر دی ہے۔ مجھے بھی آج بل ریسیو ہوا گھر میں، اور ایک بروشر تھا جس میں مریم نواز کی تصویر لگی ہوئی تھی، ایک پیغام تھا پنجاب حکومت کا، اس میں شامل کیا گیا ہے، اور بل وہ کٹ کے آیا ہے، اس میں مینشن ہے بلوں میں۔ تو یہ بڑی خوشائند بات تھی کہ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا عوام کے لیے، وہ 45 ارب روپے نکالے باقی ڈیولپمنٹ کے بجٹ سے، تو یہاں دیا، باقی صوبوں نے نہیں کیا، یہ ان کی مرضی ہے، وہ باقی چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ کوئی صوبہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ یہ تو ہو نہیں سکتا، بہرحال ان کی مرضی ہے، یہ ہوا۔ اب نئی تجویز آئی ہے ناظرین، میں اس کی تھوڑی تفصیل آپ کو بتاتا چلوں۔ 6 روپے یونٹ بجلی سستی کرنے کے لیے حکومت نے آئی ایم ایف کو ایک پلان لکھ کے بھیج دیا ہے، اور اس کی منظوری کا انتظار ہے، آئی ایم ایف کی طرف سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ اس منصوبے کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتیں 2800 ارب روپے کی فنڈنگ کا بندوبست کریں گی، اس میں سے 1400 ارب روپے وفاقی حکومت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے کاٹ کے ادھر دے گی، جیسے ابھی پنجاب میں کیا گیا، اور اس کا پھر عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ لیکن خیبر پختونخوا حکومت ہے، اس نے ریفیوز کر دیا جی کہ ہم نہیں کریں گے جی تعاون اس معاملے میں، اور اس کے ترجمان ہیں کوئی مزمل اسلم صاحب، اکانومی کے ماہر بتائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑی سستی بجلی پن بجلی سے بنا کے دیتے ہیں، اور مہنگی ہمیں بجلی ملتی ہے، تو ہم کیوں کریں اس میں۔ تو یہ اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو یہ جواب ہونا تھا، نہیں ہونا تھا۔ اپنی اپنی سیاست ہے ہر ایک کی۔ ابھی 200 یونٹ تک والوں کو 51% شہریوں کو ریلیف ملا تھا۔ حکومت چاہتی ہے ناظرین کہ بجلی کی قیمت اس وقت ایوریج جو یونٹ ہے کاسٹ پڑ رہی ہے 44 روپے پڑ رہی ہے، اسے کم کر کے 38 اور 35 روپے کے درمیان میں لایا جائے، اور اس کے لیے ساری یہ ایفرٹ ہو رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2 دن قبل نواز شریف صاحب نے بھی لاہور میں ایک اجلاس کی
منعقد کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو عارضی ریلیف وفاق نے اور پنجاب نے دیا ہے، مستقل حل اس کا ڈھونڈا جائے، اس کے لیے آئندہ ہفتے کوشش ہو رہی ہے۔ اور نواز شریف صاحب اگر سوچتے ہیں تو وہ عوام کو سہولت دینے کا سوچتے ہیں، ان کے بس میں اختیار، کیونکہ وہ خود تو حکومت وزیر اعظم نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو مجھے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی 2016-17 کی بات یاد آ جاتی ہے، جب نواز شریف صاحب نے گیس کی قیمتیں کم رکھی تھیں، بجلی کی قیمتیں کم رکھی تھیں، تو ایک مرتبہ مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر پیٹرولیم تھے، انہوں نے بریف کیا کہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، اور ہم جو تجویز بنا کے بھیجتے ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس سے ریجیکٹ ہو کے آ جاتی ہے۔ میں نے نواز شریف صاحب کو ایک وزٹ میں مجھے موقع ملا ان سے ملاقات کا، تو میں نے یہ بات بتائی، شاہد خاقان عباسی صاحب کا پیغام بھی دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو جواباً کہیں کہ غریب عوام کے بوجھ پہ بوجھ نہیں ڈالنا، اگر ہاں انڈسٹریوں کی کوئی قیمت بڑھانی ہے اس کا پلان کوئی بنا کے بھیجیں۔ تو یہ سوچتے رہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، اچھی بات ہے، ان کے بس میں کئی چیزیں ابھی نہیں ہیں، اور حالات جو 2017 میں جنہوں نے خراب کیے وہ ساری کہانیاں آ چکی ہیں منظر عام پہ۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں جی، بڑے ان کو، تو وہاں برطانوی اخبار ہے گارجین، انہوں نے بڑی رپورٹ شائع کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ طالبان کا جو دوست ہے عمران خان وہ اس عہدے کے لیے موزوں امیدوار ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو یہ شہید کہتا ہے اور انہیں دہشت گرد نہیں کہتا، طالبان کو کہتا ہے کہ غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں، انہوں نے مبارکباد دی، اور یہ طالبان وہی ہیں جنہوں نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، پھر انہوں نے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ سوال نامے بھیجے، ان کی بھی رائے لی گئی ہے، پھر خواتین کے حوالے سے جو رویہ ہے اس حوالے سے بھی کئی باتیں آئی ہیں۔ تو یہ خان صاحب کا معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے، اور جہاں سے انہیں سپورٹ آ رہی تھی برطانیہ سے، امریکہ سے، کہ خان صاحب کے ساتھ پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے، مقدمات جعلی بنائے جا رہے ہیں، غلط بنائے جا رہے ہیں، جیل میں ہیں، اب انہی ممالک میں یہ آرٹیکل شائع ہو رہے ہیں کہ خان صاحب کی کیا رویہ ہے۔ ناظرین، جمعے والے دن میں نے پروگرام کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، سینیٹر دوست محمد خان ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے سینٹ میں کہا کہ عمران خان دہشت گردی کے ماہر ہیں۔ جب عرفان صدیقی نے انہوں نے کہا اس کی وضاحت کر دیں، تصحیح کر لیں، تو انہوں نے کہا میری ایک ہی زبان ہے، میں اپنی بات سے کیوں ہٹوں، دہشت گردی کا ماہر ہے عمران خان۔ یہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیڈر ہیں، سینیٹر ہیں، ان کو اگر ایک پڑھا لکھا آدمی، کالم نویس، سینیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی وضاحت ٹھیک کر لو، تصحیح کر لو اپنے جملے کی، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں خان صاحب ماہر ہیں۔ تو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ طالبان جو ہیں افغانستان میں بیٹھے ہوئے طالبان عمران خان کو اپنا پیر اور استاد مانتے ہیں۔ یہ بھی بات اس سینیٹر صاحب نے کی، کیا بات ہے، وہ وہاں سے وہ دہشت گرد آتے ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں، افغان طالبان کی حکومت پاکستان کی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، یہ ساری کہانیاں ہیں، استاد مانتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے، سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں راولپنڈی اڈیالہ جیل کے اکرم صاحب، جو معطل ہوئے ہیں، جو سہولت کاری کرتے تھے عمران خان صاحب تک، فیض حمید کا پیغام پہنچانا، اور لوگوں کا پہنچانا، ٹیلی فون پہ بات کرا دینا، لیپ ٹاپ کی سہولت تک دی ہوئی تھی، تو اس کی ساری انکوائری ہو چکی ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 30 اگست کو ان کو ایک فائنل شوکاز نوٹس جاری کیا، 7 دن کے اندر اس کا جواب دیں۔ اگر انہوں نے نہ دیا یہ جواب اور تسلی بخش جواب نہ ہوا تو انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا، اور پھر انہیں بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا، انہیں سرکاری گھر خالی کرنے کا بھی نوٹس دیا گیا ہے۔ تو سہولت کاری تو اب جیل میں بند ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال۔ مراد سعید ہیں جی، بڑے فیوریٹ رہنما ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہیں، ان کے متعلق
انکشاف ہوا ہے کہ وہ خفیہ مقام سے رابطے کرتے ہیں سی ایم کے پی کے ساتھ اور باقی لیڈروں کے ساتھ، اور ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں، فیصلے بھی کرواتے ہیں۔ بعض اطلاعات ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر ہیں، وہاں سے رابطہ کرتے ہیں، کوئی طریقہ کار انہوں نے بنایا ہوا ہے، کوئی سیٹلائٹ فون سے رابطہ کرتے ہیں، کوئی اور طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے، نئی کہانی جو آئی ہے کہ ایک مشال یوسف سیاں وکیل ہیں، خاتون وکیل ہیں، ہر جگہ بیرسٹر گور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، یا کہ اور کوئی رہنما پریس ٹاک کر رہا ہوتا ہے تو وہ رائٹ یا لیفٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں، بڑی متحرک رہتی ہیں۔ وہ ایڈوائزر بھی تھی سی ایم کی، انہیں ہٹا دیا گیا عہدے سے۔ تو ان پہ الزام یہ لگا کہ وہ جو گنڈا پور کے اور مراد سعید کے مخالف لیڈر ہیں، ان سے جناب علیمہ خان صاحبہ کو ملواتی ہیں، یہ الزام۔ تو انہیں ہٹا دیا گیا۔ اب عاطف خان ہیں، شکیل خان ہیں، وہ بھی بول رہے ہیں۔ شکیل خان تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں جلسہ کروں گا اور ساری کہانی بیان کروں گا۔ تو یہ ایک پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی آگے کس طرف جا رہی ہے۔ محمود خان اجزئی اور رانا ثناءاللہ کی ایک مختصر سی ملاقات ہوئی تھی قومی اسمبلی کے اندر، سب کی آپس میں ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے ایک دن پچھلے سیشن میں ہاتھ ملایا تھا اسد کیسر سے، اور کیا نام ہے، عمر ایوب سے، اور باقی کچھ لیڈر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات، تو مذاکرات کی تو شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی دعوت دیا کرتے تھے کہ میثاق جمہوریت کر لو، تو اس وقت کہا جاتا تھا NRO مانگتے ہیں۔ تو اب مذاکرات آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، اور ایک دن آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے، پھر اگلے دن آپ نام لے کے برا بھلا کہتے ہیں لیڈرشپ کو۔ تو یہ بھی ایک فیصلہ کر لیں، لڑنا ہے تو لڑتے رہیں، مذاکرات کرنے ہیں تو پھر اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، جیسے وہ مریم نواز نے 2021-22 میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کچھ عرصے کے لیے چچا کے کہنے پہ خاموش کر دیا تھا۔ تو خان صاحب آپ بھی پریس ٹاک کم کریں، کم بولیں، اور آپ کی تو بہت پریس ٹاک ہوتی ہے۔ جب نواز شریف جیل میں تھے، اٹک قلعے میں مقدمہ چلتا تھا تو ان کی پریس ٹاک ہونے نہیں دی جاتی تھی، صحافیوں کو دھکے پڑتے تھے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اور میں خود اٹک قلعے میں جاتا رہا ہوں کوریج کے لیے، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے۔ صرف وہ کہتے تھے عدالتی پروسیڈنگ کور آپ رپورٹ کریں، نواز شریف سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سارے ماضی کے اس دن کے واقعات ہیں۔ کسی دن میں تفصیل سے اس پر اظہار خیال کروں گا۔ تو انشاءاللہ ناظرین، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔